تاہم اب یہ سوال ایک درمیان میں جا صاحب ایصال ثواب کی وضاحت کے بارے میں تھا کہ جب آپ نے دعا کی اجازت دے دی اور دعا سے وہ کوئی ایصال کرنا چاہے تو پھر اس پہ کیسے روک ہوگی؟ کوئی تو ہو جانا چاہیے نا۔ دعا تو کوئی ایصال نہیں ہے، دعا تو اللہ کے حضور میں درخواست ہے۔ یعنی دعا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا عمل ہے، یہ فلاں کے کھاتے میں درج کر دیا جائے۔ دعا میں تو میں خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ پروردگار رحم فرما، کرم فرما، عنایت فرما، یہ تیرا بندہ ہے، تیرے حضور میں حاضر ہو گیا ایک ریکویسٹ ہے، میرا باپ تھا یا میری ماں تھی، یا مالک ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے۔ یہ اللہ کے حضور میں درخواست ہے۔ تو درخواست اللہ کے حضور میں تو ہم کرتے ہیں، شب و روز کرتے ہیں۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق چاہتا ہے اس کو قبول کرتا ہے، چاہتا ہے قبول نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ کسی عمل کا ایصال کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل میں نے کیا ہے، اس کا اجر فلاں آدمی کو مل جائے، کہنے کو آپ کہہ دیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون اصول بیان کیے ہیں۔ میں نے ان کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اعمال نیت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم جب قربانی کرتے ہو تو اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا مجھے، بلکہ اس کا تقویٰ پہنچتا ہے جو تمہارے دل میں ہوتا ہے۔ یہ جو تقویٰ ہے اس کی بنیاد پر آپ کو اجر ملنا ہے۔ یہ ٹرانسفر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی میں اپنی نیت، اپنا تقویٰ، اپنا ارادہ آپ کو کیسے منتقل کر سکتا ہوں؟ یہ تو ہے علمی اور عقلی بات۔ دوسری چیز جس پر ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو کام خدا کے پیغمبر نے نہیں کیا، سوال یہ ہے کہ وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ امام شافعی سے جب یہ کہا گیا کہ یہ نیکی کا کام ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو ہمارے پیغمبر اور ہمارے صحابہ اس کام کو کر گزرے ہوتے۔ کیا ان کے زمانے میں وفات نہیں ہوئی؟ کیا ان کے زمانے میں لوگ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے؟ صحابہ کرام نے کبھی اس طرح کی مجالس منعقد کی، اس طرح سے قرآن خوانی کی؟ قرآن کے بارے میں یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس نے اپنے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ غور کر کے نصیحت حاصل کریں۔ یہ اس لیے نازل نہیں کی گئی کہ اس کے ذریعے سے آپ ایصال ثواب کا کام لیتے رہیں۔ یہ تو قرآن مجید کا انتہائی ناقص استعمال ہے۔ قرآن مجید کا اصل استعمال یہ ہے کہ آپ اس سے ہدایت پائیں، اس کی آیات پر تدبر کریں، اس کے ذریعے سے اپنے رب کی ہدایات کو سمجھیں اور اپنی تعمیر کریں، اپنی تربیت کریں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ جنت میں جا سکیں۔ اب اس کے بعد میں نے یہ آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے جس کے اندر گویا اس نے خیال کیا کہ میں ایک نیکی کا کام کر کے اللہ سے درخواست کر رہا ہوں، کر لے، حضور نے اس کا جواب یہ دے دیا کہ اس کا اجر تمہیں مل جائے گا۔ اس کو اس کا کوئی اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا انحصار اس کی نیت پر ہے، اس کے ارادے پر ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اس کا ارادہ رکھتا تھا کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے، اس کی بڑی شدید خواہش تھی، لیکن کوئی مانع پیش آ گیا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، نہیں جا سکا، اور کسی اور نے اس کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا، تو اس کو بھی اجر ملے گا اور اس کی نیت کا اس کو بھی اجر مل جائے گا۔ تو یہ جو حج بدل قسم کی چیزیں ہیں وہ یعنی اس لحاظ سے جائز ہو جاتی ہیں جو آخری بات آپ نے ابھی کی، کسی کا ارادہ پایا جاتا ہے، یعنی ارادہ موجود ہے، خواہش موجود ہے، یا باپ ضعیف بیمار ہو گیا، وہ اولاد میں سے کسی نے وہ ان کی تکمیل کر دی، تو وہ اجر ان کی ماں باپ کو بھی ملے گا اس وجہ سے کہ کوشش اور ارادہ ان کا شامل تھا۔ وہاں بھی دیکھیے جب انہوں نے نیت کی، ارادہ کر لیا، نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، نہ بھی ہوتا تب بھی اجر ملتا۔ قرآن مجید نے کتنی واضح بات کہی ہے غزوہ تبوک کے معاملے میں کہ جو لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ جائیں جنگ میں، تو ہر وادی میں جب مجاہدین گئے اور جو اجر ان کو ملا، ان پیچھے رہ جانے والوں کو بھی اللہ نے وہی اجر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اجر کی بنیاد آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا تقویٰ، آپ کا خدا کے حضور میں کسی چیز کو پیش کرنے کے لیے آمادہ ہونا ہے۔ یہ آمادگی جب وجود میں آ گئی تو آپ کو اس کا اجر مل گیا۔ کسی بیٹے نے، کسی بھائی نے آپ کے ارادے کو پایا، تکمیل تک پہنچا دیا، اس کو بھی اجر ملا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی عنایت فرمائیں گے۔ لیکن آپ نے اپنی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں لیا، آپ کے ہاں کوئی نیت نہیں پائی جاتی، آپ کے ہاں کوئی ارادہ نہیں پایا جاتا، اس کے بعد کوئی چیز آپ کے کھاتے میں کیسے جا سکتی؟